میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ۔ اللہ عز و جل نے جس چیز کو جس جگہ کے لیے بنایا ہے اس کے علاوہ اس کو رکھنا، یہ ہے ظلم۔ ہاتھ بنائے ہیں اللہ عز و جل نے کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی اسی ہاتھ سے کسی انسان کو مارے، زیادتی کرے، جبر کرے، ستائے، تو اللہ عز و جل ایسے کام کرنے والے کے حوالے سے اس کے اس عمل کو ظلم فرماتا ہے۔ اور جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے سے محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے پورے اعضائے بدن کو لے لیں۔ آپ اگر اعضائے بدن کو لیں گے تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاتھ کسی کے سر پر شفقت سے رکھنے کے لیے ہیں، ہاتھ حلال غذا کو کھانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی مجبور و بےکس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی سائل کے سوال کو پورا کرنے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیرنے کے لیے ہیں۔ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ کسی کمزور کو دھکا دے دیا جائے، کسی کمزور پر زیادتی کی جائے، کسی کمزور پر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا اس وقت جو بے چینی کے شکار ہے، بے قراری کی شکار ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب ظلم کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور انسان جب کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو پروردگار جل جلالہ اسے قرار کی دولت عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ سے اگر آپ نے کسی غریب کی مدد فرمائی، بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ سے اگر کسی یتیم کے سر پر آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اگر اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر ماں کے ہاتھ کو آپ نے چوم لیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کی طبیعت بے چین اس وقت ہوگی جب ہاتھ سے کسی مجبور کو دھکا دے دیا، کسی کمزور کو گرا دیا، تو آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہاتھ اس لیے بنائے ہی نہیں کہ آپ اس کے ذریعے کسی غلط کام کے اندر اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے دھکا دینا اور چیزوں کے حوالے سے میں نے بتایا۔ آپ اس پر مزید غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، پیر کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، زبان کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، آنکھوں کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، جس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے رب نے منع فرمایا ہے، وہ سب ظلم کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ اور جب اپنے ہاتھ، پیر اور اعضائے بدن کا استعمال اللہ کے قانون کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر قرار نصیب ہوگا، اور آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو آج سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں سے محبت نہیں فرماتا، اور جو لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو بھاتے نہیں ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سرخ روئی حاصل کروں، اور میرا مولا مجھ سے محبت فرمائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم کرنا چھوڑ دے، زیادتی کرنا چھوڑ دے، ستانا چھوڑ دے، زبان سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، آنکھوں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، پیروں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے۔ انشاءاللہ العظیم میرے مولا کو ایسا بندہ ضرور پسند آئے گا، اور پروردگار جل جلالہ ظلم نہ کرنے والے بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔